الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، انگریزی جنتری کے حساب سے یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو ہندوستان کی آزادی سے ایک خاص تعلق حاصل ہے۔ کیا بڑے کیا چھوٹے، ہر بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے وہ بھی اس مہینے کو جانتا ہے، اس مہینے کی ایک تاریخ کو پہچانتا ہے۔ یوم آزادی کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے۔ آزادی، جس کو عربی زبان میں حریت کہتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو فریڈم کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے ہر کوئی پسند کرتا ہے آزاد رہنے کو، آزادی کو۔ کون نہیں چاہتا کہ آزادی نہ ملے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ آزادی ملے۔ مظلوم چاہتا ہے ظالم سے آزادی ملے۔ انسان درندوں سے آزادی چاہتا ہے۔ پنجرے میں جو بند پرندے ہیں یا جانور ہوتے ہیں وہ بھی پنجروں سے آزادی چاہتے ہیں۔ قید خانے میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ بھی قید خانے سے آزادی چاہتے ہیں۔ وہ رعایا جو بے انصاف حکمرانوں کے ماتحت جیتے ہیں وہ رعایا بے انصاف حکمرانوں سے آزادی چاہتے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ آزادی ملے، ظلم سے آزادی ملے، ناانصافی سے آزادی ملے، تشدد سے، بربریت سے، فساد سے آزادی ملے۔ ہر ایک یہ پسند کرتا ہے۔ کوئی غلام بننا پسند نہیں کرتا یا غلام رہنا پسند نہیں کرتا، کسی کی غلامی میں جینا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے، کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، آزاد ہوتے ہوئے غلام بننا چاہتا ہے، آزاد ہوتے ہوئے غلامی میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انصاف دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے، شفقت دیکھتا ہے،
مہربانی دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی غلامی میں میں رہوں، مجھے انہی کے پاس حفاظت ہے، مجھے انہی کے سائے میں عزت ہے. جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، بچپن میں اغوا کر کے ان کو لا کر کے بیچ ڈالا گیا. ان کے خریدار تھے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے زید بن حارثہ کو بازار سے خریدتے ہیں، جن کو اغوا کر کے کہیں سے قید کر کے پکڑ کے لا کر کے بیچ دیا گیا ہے. ان کو حضرت حکیم بن حزام خریدتے ہیں، لا کر اپنی پھوپھی کی نظر کر دیتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت زید بن حارث رہتے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، نظر کر دیا. اللہ کے نبی نے قبول کر لیا. اب زید کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. دور تک بات پھیل گئی، پہنچ گئی ان کے باپ اور ان کے چچا تک، حارثہ تک، جو ایک عیسائی خاندان، نامور خاندان، عزت والا خاندان تھا. اس خاندان کے تھے حضرت زید. باپ کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، ایک محمد نامی شخص ہیں، ان کے غلامی میں ہیں. باپ اور چچا نکلتے ہیں، تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، پا لیتے ہیں اپنے بیٹے زید کو. کہتے ہیں کہ بیٹا چلو چلیں، تم تو آزاد ہو، تم غلام نہیں ہو، تمہیں حریت حاصل ہے، تم غلامی میں جی کیسے سکتے ہو، چلو ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا، کچھ جواب تو نہیں دیا پہلے انہوں نے. جا کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور کہا کہ آپ جو چاہیں لے لیں، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، یہ غلام نہیں ہے، پیدائشی آزاد ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ اختیار زید کو دیتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اشکال نہیں، اگر زید یہاں رہنا چاہے ہمارے پاس تو میں کیسے زبردستی کر سکتا ہوں بھیجنے پر. تو گئے، باپ نے جا کر کے حضرت زید کو سمجھایا تو حضرت زید نے کہا کہ میں یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو حارثہ نے کہا کہ بیٹا تو آزاد ہے تو کہا کہ نہیں، میں باپ تو کیا ساری دنیا کو قربان کر سکتا ہوں ان کی غلامی میں. تو آزاد نے غلامی کو پسند کیا. کب اللہ کے نبی نے وہ محبت دی، وہ خیرخواہی کا سلوک، اخلاق کا معاملہ کیا، تو حضرت زید نے آزادی پر غلامی کو پسند کیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن چاہتا ہر ایک آزاد ہونے کو، لیکن اگر محبت ملے، خیرخواہی ملے، اخلاق کا برتاؤ نظر آئے تو غلام بننا بھی پسند کرتا ہے، کسی کے ماتحت جینا بھی پسند کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا جب انہوں نے فتح کیا تو بیت المقدس میں جو کچھ غیر مسلم آباد تھے ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج وصول کیا، ٹیکس وصول کیا، اور ایک بڑی فوج کو وہاں پر آباد کیا ان کی حفاظت کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے. اب وہ لوگ اطمینان کے ساتھ جی رہے تھے، ٹیکس ادا کر کے وہ غیر مسلم وہاں آباد تھے. ایک وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک محاذ پر بھیجنے کے لیے فوج کی ضرورت پیش آئی. تو بیت المقدس میں جو فوج، جو سپاہی، جو مجاہدین تھے، ان کو بلوا بھیجا کہ تم آ جاؤ.
اور جتنا ٹیکس وصول کیا تھا بیت المقدس میں آباد غیر مسلموں سے، ان کو وہ ٹیکس واپس کر دیا کہ آج کے بعد ہم تمہاری نگرانی نہیں کر سکتے ہیں، آج کے بعد ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے سپاہی اور ہماری یہ فوج یہاں نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے ٹیکس جو ہم نے وصول کیا تمہاری حفاظت کے لیے، اس کے بعد وہ ممکن نہیں ہے، اپنا یہ پیسہ واپس لو، ہم فوج کو یہاں سے بلا لیتے ہیں۔ تو سارے غیر مسلم رونے لگے، اس میں یہود بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اطمینان سے لے کر کے فوج کو جائیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا وہ خراج واپس لینا نہیں چاہتے ہیں، آپ فوج کو بلا لیں، جب چاہے واپس دوبارہ لوٹ کر کے آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی نگرانی میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ماتحت ہم جینا چاہتے ہیں، آپ کی غلامی میں ہم رہنا پسند کرتے ہیں، جب سے آپ یہاں ہیں، آپ کی فوج یہاں ہے، ہمیں اطمینان کی سانس ملی ہے، سکون کی زندگی حاصل ہوئی ہے۔ تو دیکھیے وہ لوگ آزاد ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ماتحت رہنے کو پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں سے انصاف مل رہا ہے، یہاں سے ہمدردی مل رہی ہے، یہاں سے خیر خواہی مل رہی ہے، یہاں سے اچھی نگرانی ہو رہی ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، ہمارے نوجوان آوارہ نہیں ہیں، یہاں قتل و غارت گیری نہیں ہے۔ جب سے مسلمان آباد ہیں، انصاف اگر ملتا ہے، غلامی میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن آدمی آزاد ہونا چاہتا ہے ظلم سے، آزاد ہونا چاہتا ہے فساد سے، آزاد ہونا چاہتا ہے بربریت سے، آزاد ہونا چاہتا ہے فتنوں سے، لیکن انصاف ملے تو غلام بننا بھی پسند کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر استاد محبت کا معاملہ کرے، ہمدردی کا سلوک کرے، شفقت کا معاملہ کرے، تو شاگرد اپنے استاد کا غلام بننا چاہتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، ان کی غلامی میں رہنا مجھے فخر ہے، ان کی غلامی میں رہنے میں مجھے فخر ہے۔ کتنے شاگرد دنیا میں آئے، اپنے استاد کو آقا مانتے تھے، اور اپنے اساتذہ کے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کے غلام ہیں، ان مشائخ کے ہم غلام ہیں، ان اساتذہ کے ہم غلام ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں علم ملا ہے، ان سے ہماری تربیت ہوئی ہے، ان سے ہمارا اخلاق بنا ہے، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر علم کسی راستے سے ملتا ہے تو وہاں غلامی پسند کر لی جاتی ہے، اگر اخلاق کہیں سے نظر آتا ہے تو وہاں غلامی پسند کر لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا، میں اس کا غلام ہوں جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے۔ قرآن پورا سکھائے یہ نہیں کہا، پورا علم عطا کرے یہ نہیں کہا، علم کے ساتھ دولت بھی دے یہ نہیں کہا، ایک حرف بھی اگر مجھے کوئی سکھا دیتا ہے اس استاد کا میں غلام ہوں۔ ان شاء اعتقا و ان شاء استرقا و ان شاء باء، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، چاہے تو مجھے غلام بنا کے رکھ لے، یا مجھے بیچ ڈالے لے کر کے بازار میں، سب کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ استاد میرے آقا، ان استاد کا میں شاگرد غلام ہوں کہا۔ تو کبھی آزادی پر غلامی کو ترجیح دی جاتی ہے، غلامی کو پسند کر لیا جاتا ہے، اگر وہاں سے اخلاق نظر آئے، انصاف نظر آئے، ہمدردی نظر آئے۔ لیکن اگر ظلم ہونے لگتا ہے تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم آزادی کے طلبگار ہیں۔ اب آئیے سمجھتے ہیں آزادی کس کو کہتے ہیں، آزادی کا مفہوم کیا ہے، آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے، آزادی کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ آزادی یہ اردو زبان کا لفظ، جس کو عربی زبان میں حریت کہتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو فریڈم کہتے ہیں۔ 1798 میں حقوق انسانی کا ایک اعلامیہ نکلا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے وہ جیسے چاہے جیے، بشرطے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو،
بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ ہو، بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ ہو، لیکن جیسے چاہے وہ جیے، اس کا مطلب ہے آزادی۔ لیکن سامنے والے کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، ضرر بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ حقوق انسانیہ کا اعلامیہ تھا۔ اور اسلام آزادی کا مطلب کیا بیان کرتا ہے؟ اسلام میں آزادی کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں آزادی کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے بلا تشدد اور بلا ظلم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی پاور کا نام آزادی ہے۔ بلا تشدد اور بلا ظلم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام آزادی ہے۔ بلا تشدد اور بلا ظلم اپنے فرائض نبھانے کا نام آزادی ہے۔ اگر فرائض ادا کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ غلامی میں ہیں آپ۔ ذمہ داری نبھانے میں آپ کنٹرول کیے جا رہے ہیں، آپ کو وہ طاقت، وہ پاور حاصل نہیں ہے، کا مطلب کہ آپ غلامی میں ہیں۔ اگر آپ اپنے حقوق کو مانگ نہیں سکتے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کو وصول نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ حقوق مانگتے ہیں تو آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، اگر آپ حقوق مانگتے ہیں تو آپ کو دبایا جاتا ہے، اگر آپ اپنا کوئی فریضہ ادا کرتے ہیں تو جوتے کی نوک پر آپ کے سر کو روندا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ آپ غلامی میں ہیں۔ نماز پڑھنے پر آپ کی پٹائی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی جگہوں کو بند کیا جا رہا ہے، یا نماز پڑھنے کی جگہوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ آپ غلامی میں ہیں۔ آزادی کا مطلب اسلام یہ بیان کرتا ہے ظلم نہ ہو، تشدد نہ ہو، آپ اپنے حق کو مانگ سکتے ہو اور آپ اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہو، آپ اپنا فریضہ ادا کر سکتے ہو۔ اسلام کہتا ہے یہ آزادی ہے۔ اچھا، مغرب کے نزدیک آزادی کا کیا مطلب ہے؟ آزادی کا مطلب مغرب کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کسی بھی اصول کے پابند نہیں، آپ کسی بھی ضابطے کے پابند نہیں، آپ کے اوپر کوئی نگرانی نہیں کی جائے گی، آپ کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، کوئی قیود نہیں ہے، آپ جیسے چاہے جیے، آپ جو چاہے کھائیں، آپ جو چاہے پہنے، آپ جس کے ساتھ چاہے رہ جائے، لیونگ پارٹنرشپ بنا لیں، ایسے ہی شادی کے بغیر زندگی گزار لیں، کسی کے مال ہڑپنا چاہے تو ہڑپ لیں، آپ جیسی پسند کی زندگی جینا چاہیں آپ وہ زندگی گزار لیں۔ مغرب کے نزدیک آزادی کا یہ مطلب ہے۔ اسی مطلب کو بیان کرنے کی وجہ سے آج مغربی تہذیب میں بے حیائی عام ہے، قتل و غارت گیری عام ہے، شراب نوشی عام ہے، زنا عام ہے، کیونکہ جو چاہے پہنو تو ننگے رہنے کو پسند کر لیا گیا، جو چاہے کھا لو، حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھانے کی شروعات ہو گئی، جیسے چاہے رہو تو جس کے ساتھ چاہے رہنے کو پسند کر لیا گیا، شادی کے بغیر یا شادی کے ساتھ ایک ایک وقت میں کئی بغیر شادی کے زندگی گزارنے کو پسند کر لیا گیا، کیونکہ مغرب کے نزدیک آزادی کا یہی مطلب ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام اسے آزادی نہیں کہتا ہے، بھائی اپنا حق مانگو، اپنا فریضہ ادا کرو، اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اللہ کی طرف سے جو فریضہ عائد ہوا ہے اس فریضے کو نبھاؤ، آسانی کے ساتھ نبھاؤ، اس کا نام ہے آزادی۔ اور اسلام نے آزادی کے مفہوم کو اتنا کشادہ اور اتنا وسیع رکھا، عقیدے کی آزادی اسلام میں ہے، غور و فکر کی آزادی اسلام میں ہے، اظہار رائے کی آزادی اسلام میں ہے، مال حلال طریقے سے کمانے کی آزادی اسلام میں ہے، اپنا مکان حلال طریقے سے بنانے کی آزادی اسلام میں ہے، معاش کی آزادی اسلام میں ہے، سب آزادی اسلام نے دیا۔ ایسا مذہب اسلام ہے۔ عقیدے کی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ اسلام نے یہ کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، مذہب کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔
اپنے ملک میں کوئی اور مذہب اپناتا ہے، کوئی اور مذہب اپناتا ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب چوز کرنے میں وہ آزاد ہے، زبردستی نہیں کی جائے گی، مسلمان ہونے پر اسے زبردستی نہیں کی جائے گی، اسے مارا نہیں جائے گا، اسے پیٹا نہیں جائے گا۔ ایک واقعہ بھی کوئی نہیں دکھا سکتا ہے تلوار کی نوک پر کسی سے کلمہ پڑھایا گیا ہو، تلوار کے دور پر کسی سے کلمہ پڑھوایا گیا ہو، ایک واقعہ بھی کوئی دکھا نہیں سکتا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ محبت کی پرچار سے پھیلا ہے، اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے وہ محبت کے ذریعے سے ہوئی ہے، اخلاق کے ذریعے سے ہوئی ہے، اعلیٰ کردار کے ذریعے سے اس کی اشاعت ہوئی ہے، تلوار کی نوک پر نہیں۔ ایک واقعہ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کلوار حلق پر رکھ کر، چھری حلق پر رکھ کر کسی سے یہ کہا گیا ہو لا الہ الا اللہ کہو، محمد الرسول اللہ کہو، نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر ایک کو آزادی ہے، وہ جس مذہب کو اپنانا چاہے اپنا لے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کہتے ہم نے کئی راستوں کی طرف ہدایت دے دی، رہبری کر دی، کوئی شکر گزار ہوتا ہے، کوئی ناشکرا ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جیتے جی اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی زبردستی نہیں فرماتے ہیں، یہ ہے آزادی، یہ ہے آزادی کا مطلب۔ اسلام اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو منواتا ہے، زور ڈال کر کے کسی کو نہیں منواتا ہے۔ دوسروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، موب لنچنگ کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے مذہب منوانے کی کوشش کرتے ہیں، مار پیٹ کے ذریعے سے اپنے مذہب کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، جوتے کی نوک دکھا کر کے وہ اپنے مذہب کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے ہار مان لی ہے کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے مذہب میں اور کوئی خوبی موجود نہیں ہے اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے کے لیے، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، ہمارے پاس خوبیاں ہیں، ہم خوبی دکھا کر کے دعوت دیں گے، ہم صفات بتا کر کے دعوت دیں گے، ہم اس کی اچھی شکلیں پیش کر کے دعوت دیں گے، لیکن کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ سب کو اپنے مذہب پر جینے کی آزادی ہے، اسے کہتے ہیں آزادی۔ اور اسی طرح سے آزادی کا مطلب غور و فکر کی آزادی، ہر ایک کو اسلام نے غور و فکر کرنے کی آزادی دی ہے۔ اپنے تعلق سے غور و فکر کرو، اپنے بچوں کے تعلق سے غور و فکر کرو، ان کی تعلیم کے تعلق سے غور و فکر کرو، ان کی تربیت کے تعلق سے غور و فکر کرو، اپنی ترقی کے تعلق سے غور و فکر کرو۔ غور و فکر کی آزادی ہے۔ اگر آج اس ملک میں ہمیں غور و فکر کی آزادی نہیں ملتی ہے، اپنے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے، علم کے تعلق سے، دینی تعلیم کے تعلق سے غور و فکر کرنے کی اگر ہمیں وہ آزادی نہیں ہے، کا مطلب ابھی تک ہم غلامی میں ہیں، یا تو ہم غلامی میں جا چکے یا ہم کو غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔ رعایا کا ایک چھوٹا ادنا فرد، معمولی انسان بھی اپنے حاکم کے سامنے اپنی رائے برملا رکھ سکتا ہے، اپنے حاکم کے سامنے برملا اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، اپنے حاکم کی کسی غلطی پر ٹوکنا چاہے تو وہ ٹوک سکتا ہے، اس پر ظلم نہیں ہوتا، اسے نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے، لا کر کے کہا یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگو سنو اور اطاعت کرو۔ یہ جملہ کہا جمعے کے خطبے میں، تو ایک نوجوان کھڑے ہو کر کے کہتا ہے لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ سنیں گے اور ہم نہ اطاعت کریں گے۔ برملا کہتا ہے، بیچ مجمع میں اٹھ کر کے کہتا ہے
حضرت عمر یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا حق ہے یہ کہنے کا، میں حاکم ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میرا یہ مقام ہے، تمہیں کیا حق ہے یہ کہنے کا، گردن مارو، یہ نہیں کہا۔ پوچھا بھائی کس لیے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابھی غنیمت کے اموال کی تقسیم ہوئی، سب کے حصے میں ایک ایک چادر آ کر ہے، اور آپ کو ہم دیکھتے ہیں 2 چادر آپ نے اوڑھا ہے۔ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، انصاف نہیں ہوا ہے، سب کے حصے میں ایک ایک چادر اور آپ کے حصے میں 2 چادر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، میرا بیٹا دے گا، عبداللہ کھڑے ہو کر کے جواب دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں غنیمت کے اموال میں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئے، میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی، اور ابا جان ان کے حصے میں ایک چادر آئی، اور ان کے پاس جمعہ پڑھانے کے لیے اس ایک چادر کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اپنے حصے کے چادر کو ابا جان کو ہدیہ کر دیا، تحفہ کر دیا، یہ 2 چادر تم دیکھ رہے ہو، یہ میرا ایک ہے اور ایک میرے ابا جان کا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب بات سمجھ آئی؟ تو اس نے کہا فرمائیے حضرت، نسمع و نطیع، ہم سنیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، دل و جان سے ہم آپ کی بات قبول کریں گے۔ تو اظہار رائے کی آزادی ملی تھی اپنے رعایا کو، حاکم وقت کے سامنے بھی، امیر المؤمنین کے سامنے بھی، خلیفۃ المسلمین کے سامنے بھی رائے دینے کی آزادی تھی۔ آج وہ آزادی اگر نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے، ہندوستان کے باشندوں کو نہیں ہے، ہندوستان کے شہری کو نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہمیں آزادی نہیں ملی ہے، ہمیں غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں، غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے بزرگان محترم، آزادی، اسلام کس قسم کی آزادی دیتا ہے؟ ہر ایک کو زندگی گزارنے کا حق ہے کا مطلب اس کی جان، اس کا مالک وہ ہے، ہر ایک اپنی جان کا مالک ہے، کوئی اسے مرڈر نہیں کر سکتا، کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، کوئی ناحق اس کے خون کو نہیں بہا سکتا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے کا مطلب اسے غلام بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے کا مطلب اسے غلام بنانا چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کے جان کو لینا جائز نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، صاف لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا، اس نے ایک نہیں ساری انسانیت کو قتل کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ کسی کی جان لینا، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، اسی لیے اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، قصاص میں اس قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو دنیا کی سزا یہ ہے قصاص میں قتل کیا جائے گا، آخرت کی سزا یہ ہے ہمیشہ اسے جہنم میں جلنا پڑے گا، اللہ کی ناراضگی اسے ملے گی، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ قرآن نے یہ کہا کہ کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے، ہر ایک اپنی جان میں آزاد ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کی جان لینے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو قتل کرنے والے؟ اسی طرح سے مال جو ہے ہر ایک کا اپنا مال ہے، اس مال کا وہ مالک ہے، کوئی کسی کے مال کو چھین نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے مال کو چورا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے مال کو غصب نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کے مال کو ہڑپ نہیں سکتا ہے۔ اگر چھپ کر کے اٹھا لے تو یہ چوری ہے، سامنے سے چھین لے تو یہ غصب ہے، دونوں جائز نہیں، دونوں حلال نہیں۔ اسی لیے تو سزا اتنی سخت ہے کہ کوئی کسی کے مال کو چراتا ہے ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ تم نے چورا کر کے اسے غلام بنانا چاہا۔ اس کے مال کو چرانے کا یہ مطلب ہے کہ تم اس کے مال کو اپنا مال بنا کر کے اس مال کے مالک کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح سے اسلام میں آزادی کا یہ مطلب ہے ہر ایک کو کمانے کا اختیار ہے،
ہر ایک کو اپنے انکم سورس بنانے کا اختیار ہے، ہر ایک کو اپنی دکان، اپنی کمپنی، اپنی پراپرٹی اور اپنا مکان سنبھالنے کا اختیار ہے۔ کوئی زور پر آ کر کے اس کے معاش کو اگر کوئی بند کرے، ذریعہ معاش کو اگر کوئی بند کرے، دکان کو کوئی بند کرے، کمپنی کو کوئی سیلڈ کرے، یا فیکٹری کو کوئی ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کی پروڈکٹ کو اگر کوئی خراب کرنے کی یا بند کرنے کی کوشش کرے، تو یہ آزادی چھیننے کے برابر ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اسلام آزادی دینا چاہتا ہے۔ حلال راستے سے کماؤ، حلال راستے سے دکان رکھو، حلال راستے سے کمپنی بناؤ، حلال راستے سے فیکٹری چلاؤ، حلال راستے سے ذریعہ معاش اپناؤ، یہ سب آزادی تمہیں حاصل ہے۔ اسلام میں آزادی کا یہ مطلب ہے۔ انگریز نے آ کر ان ساری آزادیوں کو چھینا تھا کہ مذہب اس نے بدلنے کی کوشش کری، ہماری تعلیم گاہوں کی طرف اس کی بری نظر ہونے لگی، ہمارے مالوں کو اس نے ہڑپ کرنا شروع کیا، کئی علماء اور کئی مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو اس نے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، اور اس نے سولی پہ لٹکایا اور جان لے لی، اور عزت تک اس نے لوٹی۔ تب جا کر کے علماء نے محسوس کیا کہ اس کے ماتحت جینا یہ غلامی ہے، کہ یہ مذہب بھی بدلنا چاہتا ہے، ہمارے علم دین کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو ہم سے یہ چھیننا چاہتا ہے، اور ہماری بیٹیوں کی عزت، ماؤں کی عزت کو تار تار یہ کرنا چاہتا ہے، ہماری دولت پر یہ ڈیرا ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اکابر علماء دیوبند نے اور سارے مسلمانوں نے مل کر کے یہ کوشش کی کہ اس انگریز سے آزادی ملنی چاہیے، اس انگریز کی غلامی سے ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ وہی آزادی ہمیں حاصل ہوئی تھی 1947 میں، اسی اگست کے مہینے میں۔ لیکن اگر ذرا غور کر کے دیکھ لیں، وہی زمانہ دوبارہ واپس لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گھر واپسی کے عنوان پر ہمارے مذہب کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہماری بچیوں کو ہم سے چھین کر اس کے مذہب کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ارتداد کے کئی راستے نکال دیے گئے، بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، بچے مرتد ہو رہے ہیں، ان سے ان کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے یا تو ہم غلام بن چکے یا ہم کو غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہماری تعلیم گاہوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، ہماری مساجد کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلڈوزر لا کر کے آسانی کے ساتھ مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، مسجد کی دیواروں کو گرایا جا رہا ہے، یا مسجد کی میناروں پر اپنے جھنڈوں کو لا کر کے لہرایا جا رہا ہے، شر پسندی کی انتہا ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے یا تو ہم غلام بن چکے ہیں یا ہم کو غلام بنانے کی سازش ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے ہم سے ہمارے مال کو لوٹا جا رہا ہے، گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے۔ اسلام تو آزادی دیتا ہے، اسلام تو ہر مذہب کی آزادی دیتا ہے، اور ہمارے اکابر نے یہاں جو آزادی کا جھنڈا لہرایا، ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی کے لیے، لیکن یہ چاہتے ہیں اسلام نہ رہے، مسلمان نہ رہے، مسجدیں نہ رہیں، مسجدوں میں نماز نہ ہو، مسجدوں میں عبادت نہ ہو۔ برملا اگر کوئی فٹ پاتھ پر یا پلیٹ فارم پر یا روڈ کے کسی چوراہے پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو جوتے کے نوک پر اسے مارا جا رہا ہے، اس کے سر کو روندا جا رہا ہے۔ سمجھتے کیا ہے کہ یہ عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے غلط فہمی پھیلے گی۔ آج تک کسی دانشور کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ چوراہوں پر ننگی تصویریں ہوتی ہے عورتوں کی، اس کا کتنا برا اثر پڑے گا بچوں پر، اس کا کتنا برا اثر پڑے گا مردوں پر، لڑکوں پر، نوجوانوں پر۔ ننگی تصویریں دیواروں پر، اس کا اثر آج تک کسی دانشور کو نہیں ہوا، وہ سوچ آج تک کسی دانشور نے نہیں سوچی۔ لیکن نماز کوئی پڑھتا ہے تو سمجھتے کیا ہے؟ ماحول خراب ہوگا۔ ارے ماحول تو خراب وہاں سے ہوتا ہے جب
اشتہار ننگی تصویروں کے اشتہار لگتے ہیں، ننگا ناچ جب ناچا جاتا ہے اور سینما ہال کو ترقی دی جاتی ہے اور ننگی تصویریں عام کی جاتی ہیں، ماحول تو وہاں خراب ہو رہا ہے، لیکن ماحول وہاں سے خراب نہیں سمجھتے کیا؟ ماحول